اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خیرت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، اور آپ کے گھر والے بھی۔ میرے عزیز بچوں، آج میں نے یہ عنوان چنا ہے اردو گرامر، جس کا عنوان ہے رموز اوقاف۔ اس سے پہلے بھی میں نے ڈالا ہے ایک ویڈیو حروف تہجی کا، جس میں علی بے سے بڑے یہ چھوٹی اور بڑے تک 37 ہے، اور دو چشم سے لے کر 15 آتے ہیں، اور 37 اور 15 کو ایڈ کرو آتے ہیں ٹوٹل 52۔ وہ میں نے ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں آج ڈال رہی ہوں یہ رموز اوقاف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پنکچویشن مارکس۔ میرے عزیزو، یہ آپ کو ہر وقت کام آئے گا، یعنی فرسٹ سے لے کر جہاں تک بھی آپ اردو پڑھو گے وہاں تک یہ آپ کو کام آئے گا۔ یہ رموز اوقاف یعنی انگلش میں کہتے ہیں پنکچویشن مارکس، ہر ایک زبان میں ہوتے ہیں، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، ہندی ہو، سنسکرت ہو، فارسی ہو، ہر ایک زبان میں یعنی وغیرہ وغیرہ ہر ایک زبان میں ہوتے ہیں، جو بھی زبانیں ہیں۔ تو میں اب آپ کو کہوں گی کہ آپ کو سمجھاؤں کہ رموز اوقاف کیا ہے، یعنی پنکچویشن مارکس کیا ہے۔ رموز کے معنی ہے رمز کی جمع۔ رموز کے معنی ہے رمز کی جمع، یعنی رموز جمع ہے، رمز واحد ہے، جس کے معنی ہے علامت، یعنی علامت یا نشانی، علامت یا نشانی۔ اوقاف ہے وقف کی جمع، یعنی وقف واحد ہے، اوقاف جمع ہے، جس کے معنی ہیں رکنا یا ٹھہرنا رکنے یا ٹھہرنے کی علامتیں جو ہیں یا نشانیاں جو ہیں ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ مثال رکو۔ اس کے بعد میں نے ڈالا ہے سکتہ، اس کو انگلش میں کاما کہتے ہیں، مت جانے دو۔ اس کے بعد ہے ختمہ، رکو مت کاما جانے دو۔ اب میں آپ کو اس کی یہ مثالیں اور کیا کیا ہیں یہ رموز اوقاف۔ پہلا ہے ختمہ، جو یہ ڈیش کی نشانی ہے، ختمہ، اس کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ہر جملے کے خاتمے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی ہم جملہ لکھتے ہیں، ہر جملہ میں لکھتے ہیں، جس کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں۔ مثال میں نے لکھی ہے یہ میری کتاب ہے، یعنی دس از مائی بک۔ اس کے بعد میں نے یہ چھوٹی سی لکیر ڈالی ہے، تو اسی کو ختمہ کہتے ہیں۔ اب ہے دوسرا سکتہ، یعنی جس کو انگلش میں کاما کہتے ہیں۔ احمد سکتہ، علی سکتہ، مصطفیٰ اور مریم اسکول کے لیے نکل چکے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے احمد، علی، مصطفیٰ اور مریم اسکول کے لیے نکل چکے ہیں، ہمیں پہلے یہ کاما ڈالنا ہے، سکتہ ڈالنا ہے احمد، جس سے اس جملے کی سیکوینس بنے گی، یعنی یہ جملہ اچھا بنے گا۔ احمد سکتہ، علی سکتہ، مصطفیٰ اور مریم اسکول کے لیے نکل چکے ہیں، اس سے یہ جملہ اچھا بن جاتا ہے جب ہم کاما یا سکتہ اردو میں کہتے ہیں ڈالتے ہیں۔ اور اب ہے تیسرا سوالیہ یا استفہام۔ سوالیہ یا استفہام، جس کو انگلش میں بولتے ہیں سائن آف انٹروگیشن، یعنی نوٹ آف انٹروگیشن۔ سوالیہ اس کے پیچھے ہیں، سوالیہ جو ہم سوالیہ لگاتے ہیں سوال کے پیچھے۔ جب کسی جملے میں حروف استفہام یا سوالیہ یعنی کب، کیسے، کیوں اور کہاں کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے تو آخر میں لگائے جانے والے نشان کو سوالیہ یا استفہام کہا جاتا ہے، یعنی سے سوالیہ ہے، اس کے
پیچھے نوٹ آف انٹراگیشن ہے، جس کو انگلش میں نوٹ آف انٹراگیشن کہتے ہیں اور اردو میں سوالیہ کہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ جیسے انگلش میں بولتے ہیں واٹ از یور نیم. ہاں. ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے سوالیہ ہے. اور ندائیہ یا فجائیہ، چوتھا ہے ندائیہ یا فجائیہ. اس کے پیچھے جو میں نے لگائی ہے اس کو کہتے ہیں یہ علامت ہے سائن آف ایکسکلیمیشن. یعنی نوٹ آف ایکسکلیمیشن، یہ علامت ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں ندائیہ یا فجائیہ. اور اس کی تیسری ہے علامت ہے خطابیہ. خطابیہ یعنی خطاب کے طور پر ہے. خطابیہ یعنی عزت کے طور پر. اس کو کہتے ہیں انگلش میں سائن آف ایکسکلیمیشن. جب کسی جملے میں حیرت یا جذبات کا اظہار کیا جائے تو اس کے آخر میں جو علامات لگائی جاتی ہے اس سے ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں. آپ نے میرے عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا اچھی طرح سے. ندائیہ یا فجائیہ یہ علامت ہے اردو میں. یہ ہم جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے یا ہمیں کوئی اللہ بچائے، کوئی بری آفت آئے تو ہم اسی وقت یہ استعمال کرتے ہیں. یہ علامت، یہ ندائیہ اور فجائیہ کی یہ علامت، یعنی انگلش میں کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں گی. آہا یعنی اس کے بعد ہے یہ علامت میں نے ڈالی ہے ندائیہ یا فجائیہ. ہم میں جیت گئے یعنی یہ خوشی ہے. دوسرا ہے ہائے اللہ، یہ کیسے ہوا. یعنی اس کے بعد یہ علامت ہے میں نے ڈالی ہے ندائیہ فجائیہ. ہائے اللہ یہ کیسے ہوا. اب ہے پانچواں واوین، جس کو کہتے ہیں انگلش میں انورٹیڈ کاماز. انورٹیڈ کاماز بگن، انورٹیڈ کاماز کلوز. یعنی اردو میں کہتے ہیں واوین. جب کسی کا قول مانے بات، بیان، اس کے بعد ہے سکتہ میں نے ڈالا ہے، یعنی انگلش میں بولتے ہیں کاما. بیان یا کسی عبارت سے کوئی اقتباس درج کرنا ہو تو اس کے شروع اور آخر میں لگنے والے نشانات کو واوین کہا جاتا ہے. مثال، استاد نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. یعنی یہ واوین ہے. یعنی یہ انورٹیڈ کاماز کلوز اور انورٹیڈ کاماز انورٹیڈ کاماز بگن اور انورٹیڈ کاماز کلوز سے شروع ہوتا ہے. یعنی جب ہم کسی کی بات، قول مانے بات، یا کسی کا بیان، کسی کی عبارت یا کسی کا کوئی اقتباس ہو درج کر کے شروع میں ہی اس کو واوین لگائیں اور جب یہ ختم ہو جائے گا اس کا کہنا اور اس کے پیچھے بھی واوین لگائیں، اس کو واوین کہتے ہیں. مثال میں نے دی ہے، استاد نے کہا ہے کہ اگر آپ محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. تو یہ میں نے پہلے واوین کو یعنی استاد کا کہنا میں نے واوین میں رکھا ہے. محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. اوپر سے واوین اور پیچھے بھی واوین ہے. یعنی واوین اسی کو کہتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں انورٹیڈ کاماز. احمد بولا میں کھانا کھاؤں گا. یعنی احمد نے کیا بولا؟ یعنی میں کھانا کھاؤں گا. یہ بھی انورٹیڈ کاماز ہے یعنی واوین میں. اب ہے چھٹا تفصیلیہ. یہ ہے اوپر ایک نقطہ، نیچے ایک نقطہ اور آگے ہے ختمہ. یہ نشان عام طور پر ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں مندرجہ ذیل یا نیچے لکھے گئے وغیرہ استعمال کیے گئے ہوں. میرے عزیزوں، میرے لاڈو، میرے پیارے بچوں، یہ تفصیلیہ جو علامت ہے جس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور نیچے ایک نقطہ ہے اور آگے ختمہ جیسی علامت ہے. یہ نشان ہم عام طور پر ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں مندرجہ ذیل، یعنی جب ہم
استاد پرچہ نکالتا ہے، وہ لکھتا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھے، یعنی یا حسب ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. یعنی ہاں استاد، یعنی جب ہم کلاس میں سوال لکھتے ہیں، جب لیسن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے سوال ہوتے ہیں، جب ہم سوال لکھتے ہیں تو ہم سوال کے آگے یہ ڈالتے ہیں. میرے عزیز بچوں، یعنی اشعار کی تشریح، جب ہم کہتے ہیں آپ کو ان اشعار کی تشریح کیجیے، اس کے بعد ہم یہ لگاتے ہیں اوپر نقطہ نیچے نقطہ آگے یہ ختمہ جیسی علامت، اس کو کہتے ہیں تفصیلیہ. کیا کہتے ہیں؟ تفصیلیہ. میرے عزیز بچوں، آپ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا اچھی طرح سے، اور اس کے آگے جو میں نے ویڈیو ڈالا ہے اردو کا حروفی تہجی لبے سے بڑی اے تک 37 ہے، اور اس کے بعد میں نے دچی شم فو ڈالے ہیں، وہ 15 ہیں. ٹوٹل وہ آئے ہیں 52 آئے ہیں. تو اب میں نے یہ ڈالا ہے پنکچویشن، یعنی رموز اوقاف. مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھو گے اور اپنے دوستوں احبابوں کو بھی شیئر کرو گے. باقی والسلام.